شراب و اسلحہ برآمدگی کیس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، سماعت 21 جولائی تک ملتوی۔ مری سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ شریف فیملی کی مری میں بڑی بیٹھک، اہم فیصلے متوقع۔ قائد میاں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے درمیان چھانگلہ گلی میں اہم اجلاس جاری۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت، وزیر اعظم وفاقی حکومت کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کریں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کی انتظامی اور سیاسی صورتحال سے قیادت کو اعتماد ملیں گی۔ امیر مقام مرکزی قیادت کو کے پی میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے بریف کریں گے۔ ایف بی آر اختیارات پر تاجر برادری اور حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار۔ تاجر برادری تقسیم کراچی چیمبر کال کی شہر قائد میں تمام ہول سیل مارکیٹس، چھوٹے بڑے بازاروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ جوڑیا بازار، فروٹ اینڈ سبزی منڈی، صرافہ بازار، لائٹ ہاؤس، الیکٹرانک مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں پوری طرح معطل۔ لاہور میں جزوی ہڑتال، بڑے تجارتی مراکز بند، چھوٹے دکانداروں نے دکانیں کھول لیں۔ ہال روڈ، مال روڈ، برنزٹ روڈ، اکبری منڈی، شاہ عالم مارکیٹ میں مکمل شٹر ڈاؤن۔ دوسری جانب ایف پی سی سی آئی کے ہڑتال نہ کرنے کے اعلان پر اسلام آباد میں کاروباری سرگرمیاں جاری۔ پاک فضائیہ کا عالمی اعزاز۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں عالمی اعزاز جیت لیے۔ لندن میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں JF-17C بلاک 3 نے اسپرٹ آف دی مے ٹرافی حاصل کر لی، جبکہ C-130 طیارے کو کانکرز دی ایلیگنس ٹرافی سے نوازا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 40 ارب کوہستان کرپشن سکینڈل کیس۔ احتساب عدالت پشاور نے 4 ملزموں کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر شفیق الرحمان اور AG آفس کے فضل حسین، بینک مینیجر تنویر اور کنٹریکٹر ریاض بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ منی لانڈرنگ، بے نامی اکاؤنٹس اور جعلی بلنگ کے جال بھی بے نقاب۔ نیب نے 2 سرکاری افسر، 2 بینکرز اور 4 ٹھیکیداروں کو گرفتار کیا۔ اور شہر قائد میں سندھ رینجرز اور پولیس کی منزل پمپ اور صاحبداد گوٹھ میں مشترکہ کارروائی۔ ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور ڈکیتی میں ملوث 5 ملزم گرفتار کر لیے۔ پاکستان نے جنگ کے دوران بھارت کے 5 طیارے گرائے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستانی دعوے کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک جنگ کا خاتمہ کیا۔ دونوں ممالک میں صورتحال انتہائی خراب تھی، ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ پاکستان اور بھارت کو تجارت کا مشورہ دیا، دنیا کی کئی جنگیں روکنے پر فخر ہے۔ مزید کہا کہ ہم نے بیوٹیفل بل پاس کرایا۔ کرپٹو میں امریکہ دنیا بھر میں سب سے آگے ہے۔ امریکہ کو دنیا بھر کے لیے کرپٹو کرنسی کا مرکز بنائیں گے۔ بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی کے بعد معرکہ حق پر ISPR کی مفصل ڈاکیومنٹری جاری۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے آپریشن سندور کی شرمناک ناکامی اور آپریشن بنیاد المرصوص میں پاکستان کی مسلح افواج کی شاندار کامیابی تک تمام واقعات ترتیب اور ثبوتوں کے ہمراہ پیش کیے گئے۔ ڈاکیومنٹری میں بین الاقوامی میڈیا کے بھارتی فضائیہ کے گرائے گئے طیاروں کا ملبہ بھی دکھایا گیا۔ DG ISPR کی طرف سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے متعلق متعدد حقائق بھی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلگام واقعہ آپریشن کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش بھی اجاگر کی گئی۔ بھارت کی جانب سے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے اور مساجد کو نقصان پہنچانے کے شواہد بھی ڈاکیومنٹری میں درج۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ واشنگٹن کے بعد پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے آرمی چیف کا وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی خیر مقدم دونوں ممالک کے تعلقات میں مثبت تبدیلی کا اشارہ ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی مذاکرات میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی۔ ٹرمپ خاندان کی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔
फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के समरात समेटने के लिए वजीर खजाना वाशिंगटन में मौजूद। अमरीकी हममनसब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात के हवाले से भी इजहार ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश भी की। तिजारत से शुरू करके सरमायाकारी की तरफ जाएंगे, यह हकीकी गेम चेंजर कदम होगा। आने वाले दिनों में लीडरशिप अहम ऐलान करेगी। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी, मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी इसराइली हमलों की भेंट चढ़ गए। खान यूनिस, जबालिया और मलवासी में फ़ज़ाई हमले भी जारी। दूसरी जानिब दोहा में अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स का इसराइल से तवील जंग का ऐलान। तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि ब्रिगेड के जंगजू नई हिकमत अमली और तरीक़ों से दुश्मन को हैरान कर रहे हैं। गजा में जंग जारी रखने का मतलब है कि सेहूनी फ़ौज मुसलसल अपने फ़ौजियों और अफसरों की लाशें उठाती रहेगी। सेहूनी रियासत की शाम में दहशत गर्दी जारी। अल सुवेदा के मुख्तलिफ मकामात पर फिर बमबारी। द्रोज और बद्दू कबाइल में झड़पें जारी। हलाकतों की तादाद 500 से तजावज़ कर गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, द्रोज बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी रेड लाइन है। जब तक शामी हुकूमत रेड लाइन अबूर करने से बाज नहीं आती, हमले जारी रहेंगे। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर को हटाने का फैसला कर लिया है। अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफ़ी का दावा। सैमुअल हर्श का कहना है कि यूक्रेन के सदर ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। यूक्रेनी फ़ौज के साबिक़ कमांडर इन चीफ और इस वक्त बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर का कहना है कि ज़ेलेंस्की के मुमकिना मुतबादिल होंगे। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में धमाका, 3 एहलकार हलाक हो गए। धमाका बॉम्ब स्क्वाड के कंपाउंड में खड़ी गाड़ी के करीब हुआ। धमाके की नोयत और वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। भारतीय फौज के कर्नल अमित कुमार ने भारतीय फौज में छुपे जिनसी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। औरतों के लिए गैर महफूज भारत में औरत की इज्जत फौजी अफसरान के हाथों पामाल। कर्नल अमित कुमार ने कहा, मेरी बीवी के साथ जनरल्स और ब्रिगेडियर्स ने जिनसी ज्यादती की। एफआईआर में 3 ब्रिगेडियर्स और 1 लेफ्टिनेंट कर्नल नामजद थे, मगर सबको क्लीन चिट दे दी गई।